یہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، کھلانے کا مہینہ ہے. اور کھلانا بھی کس کو ہے؟ جو غریب ہو، جو مستحق ہو، جو فاقہ کش ہو، جو مجبور ہو، جو بے بس ہو. اللہ کے بندو، اگر میری یہ بات آپ حلق سے نیچے اتار جائیں، ہے سخت بات، شاید بری بھی لگے آپ کو، لیکن اتار جائیں، ہے سچی بات. رمضان کی ساری برکتیں اس وقت تباہ ہو گئیں جب مسجدوں میں اعتکاف کے نام پر دیگیں اترنے لگی، کیٹرنگ کا کاروبار گرم ہو گیا. اس وقت رمضان کی ساری روحانیت تباہ ہو گئی. اب مسجدیں وہ نہیں رہی جو مسجدیں ہونے چاہیے تھی. مسجدوں کی عظمت ہی ختم ہو کے رہ گئی. یہ آپ کی مسجد کا نہیں، ہر مسلک کی مسجد کا معاملہ ہے، ہر اسکول آف تھاٹ کی مسجد کا مسئلہ ہے. سحری میں ایک دیگ اترے گی، افطاری میں ایک دیگ اترے گی، پھر آخری عشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا؟ یہ کھانے کا مہینہ نہیں، کھلانے کا مہینہ ہے. کھلانا کس کو ہے؟ غریب کو، مستحق کو، مجبور کو. خاموش انداز میں اسے گھر میں راشن ڈال دینا، خاموش انداز میں اس کی جیب میں پیسے ڈال دیں. آپ کے گھر کے اندر غریب موجود ہوگا، آپ کے خاندان میں ہوگا، آپ کی قوم برادری میں ہوگا. آج آپ کو مستحق تلاش کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے آس پڑوس کے اندر مستحق موجود ہیں. لوگ سمجھ نہیں رہے. اب اعتکاف کے نام پر ایک ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، 100 لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام انتظامیہ کر رہی ہوتی ہے. اللہ فرمائے، ناراض نہیں ہونا میری بات سے، میں مذہب کا طالب علم ہوں. میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں رو پڑتا ہوں کہ کیا ہو گیا. آپ کی مسجد کا معاملہ نہیں ہے، ہر مسجد کا معاملہ یہی ہے، ہر فرقہ کی مسجد کا معاملہ یہی ہے. افسوس ہوتا ہے، مٹن کڑھائی کھا رہے ہیں، مٹن بریانیاں بن رہی ہیں. اللہ کے بندو، پاکستان غربت میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. 47% پاکستانی پورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے خاندان میں بے بس لوگ موجود ہیں. بجائے اس کے کہ ان کو خوشحال کیا جائے، ان کی تنگ دستی کو دور کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ہم یہاں لگے ہوئے ہیں. کیوں ہمیں یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے مسجد میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملے؟ غلط ہے. یہ مسجد کی صرف وہ ضرورتیں پوری کریں جو ضرورت ہو آپ کی. جیسے ابھی نئی بورنگ ہو رہی ہے، 7 لاکھ کا خرچہ ہے، 7 لاکھ کا خرچہ ہے، نئی بورنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا نا، شیطان ہم خود باندھتے ہیں. میری بات سمجھیے گا آپ، اگر میں سمجھا سکوں. شیطان نہ ہم بھگاتے ہیں نہ باندھتے ہیں. امید رکھتے ہیں بھائی خود بھاگ جائے گا، خود باندھ دیا جائے گا. نہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایونٹ ہو، کوئی تہوار ہو، وہاں بورڈ لگ جاتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے. پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا وہ بد نصیب ملک ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کسی بھی بڑے اخبار کی مین سرخی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ چیخ رہی ہوتی ہے، چنگھاڑ رہی ہوتی ہے. کیا؟ رمضان کا پہلا دن، رمضان شروع ہوا، قیمتوں کو پرپرزے لگ گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم نے شیطان باندھا، ہم نے شیطان کنٹرول کیا. پھر ایک اور سرخی لگتی ہے کہ جناب حکومت پاکستان نے ایک کنٹرول کمیٹی بنا دی ہے. وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ دیکھے گی 78 سال کے بعد ہم پاکستانی روزہ کھول رہے ہیں تو لائٹ میں، سحری کر رہے ہیں تو لائٹ میں. یعنی وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اتنا ریلیف دینے کے لیے کہ ہم افطار اور سحری کم سے کم لائٹ میں کریں، روشنی میں کریں، اندھیرا نہ ہو، لائٹ نہ جائے. یہ ہمارا حال ہے. ہم اپنے حصے کا شیطان باندھنا ہی نہیں چاہتے. تو دوستو، صرف وہاں خرچ کریں جہاں ضرورت ہو. ابھی آپ کی مسجد کے اندر ضرورت ہے، ظاہر ہے پانی سب سے بنیادی ضرورت ہے. 78 سال کے بعد بھی حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی. 50% کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا. بلدیہ کی ذمہ داری ہے. لوگ بورنگ کرواتے ہیں. پہلے 100 فٹ پر بورنگ ہوتی تھی، اب 400-500 فٹ پر بورنگ کروانا پڑتی ہے آپ کو. یہ ہمارا حال کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے اپنے حصے کا شیطان نہ بھگایا، نہ اپنے حصے کا شیطان باندھا.